السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں کہ عید کے دن ہمیں عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد کن الفاظ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ تو وہ ویسے تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں جب عید کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد لوگ سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جو ہے نا سب ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں کہ عید مبارک ہو، عید مبارک ہو۔ تو یہ الفاظ کہنا بھی جائز ہے، لیکن ایک اور الفاظ ہیں، وہ عربی الفاظ ہیں، تو وہ صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ والے الفاظ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے وہ الفاظ بولا کریں، اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان الفاظ کو ہم یاد کریں۔ تو الفاظ کون سے ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں؟ اور بہت سارے صحابہ کرام سے وہ منقول سے الفاظ وہ منقول ہیں۔ وہ کون سے صحابہ کرام ہیں؟ مثلاً حضرت عبداللہ بن بصر، حضرت جو ہے نا عبداللہ بن عائذ، حضرت جبیر بن نفیر، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہم۔ اس طرح بہت سارے صحابہ سے جو ہے نا یہ الفاظ منقول ہیں، اور تابعین سے بھی منقول ہیں کہ وہ لوگ جب عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے تو وہ الفاظ بولا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سے الفاظ تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے: تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمہاری طرف سے جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، جتنے بھی ہم نے جو ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو بھی قبول کر لے اور تمہارے اعمال کو بھی قبول کر لے۔ تو یعنی یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اور صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو عید کے دن ایک دوسرے سے عید ملا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے، ان الفاظ میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان الفاظ کو یاد کریں، اور جب انشاءاللہ